یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے اصلی طاقت، جسے تحریر کیا ہے اوبین میو نے۔ یہ آزادی کہانیاں کے سلسلے کی 7ویں کہانی ہے اور میں ہوں قصہ گو سعدیہ سرمد۔ اور تیز اماں، اور تیز بھاگو اماں، ورنہ ہم جل جائیں گے۔ لومڑی کی پیٹھ پر سوار اس کا بچہ مارے خوف کے کانپ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی ماں کو تیز تیز بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ لومڑی کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں، مگر اپنی اور اپنے بچے کی جان کی خاطر وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ راستے میں اس کی نظر ایک ہتھنی پر بھی پڑی جو مشکل سے سانسیں لے پا رہی تھی، مگر وہ بھی بنا سستائے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ساتھ اس کا بچہ بھی کھانستا ہوا بھاگ رہا تھا۔ پورے جنگل میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ تمام جانور جنگل کے شمال کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس کی وجہ وہ آگ تھی جو آج اچانک جنوبی طرف سے شروع ہوئی اور آنن فانن آدھا جنگل اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دھوئیں کی وجہ سے سب کو ہی سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جیسے ہی تمام جانور شمالی سرحد پر پہنچے، ایک اور مصیبت آن پڑی۔ وہاں انسانوں کی پوری فوج تیار کھڑی تھی۔ انہوں نے سب جانوروں کو پنجروں میں قید کر لیا، مگر قسمت سے شیر اور بھالو بچ گئے۔ بابا، ہم اپنے گھر واپس کب جائیں گے؟ مجھے اماں سے ملنا ہے۔ آخر ہم کب تک ان بند پنجروں میں سڑتے رہیں گے؟ ننھے چیتے نے اپنے باپ سے سوال کیا۔ بیٹا، تمہاری ماں جنگل میں نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہیں کہیں کسی پنجرے میں قید ہے۔ ہمیں یہاں کب تک رہنا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر ننھا چیتا پلک پلک کر رونے لگا۔ حضور، حضور! بھالو ہامتا کامتا شیر کے سامنے حاضر ہوا۔ اے جنگل کے بادشاہ، انسان ہمارے جنگل کو مٹا کر اپنی نئی کالونی بنانا چاہ رہے ہیں۔ بہت بھاری مشینریاں جنوبی سرحدوں والی ندی کے کنارے پہنچ گئی ہیں اور دھڑا دھڑ جلے ہوئے درختوں کا صفایا کر رہی ہیں۔ اور میں نے ایک انسان کو بھی کہتے سنا ہے کہ وہ کالونی میں نہایت شاندار چڑیا گھر بنائیں گے جس کے لیے ہمارے جانوروں کو قید کر کے ندی کے کنارے رکھا گیا ہے۔ حضور، آپ کچھ کیجئے۔ شیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اچھا، تو اب میں سمجھا کہ آگ کیسے لگی تھی۔ تو یہ انسانوں کی کارستانی ہے۔ اپنی عارضی خواہشات کے لیے انہوں نے ہمارا جنگل ہی ختم کر دیا۔ واہ، تو یہ ہے طاقتور اشرف المخلوقات۔ رات ہوتے ہی شیر اور بھالو چپکے سے ندی کے کنارے پہنچ گئے جہاں تمام جانور قید تھے۔ 5 لوگ وہاں جانوروں کی حفاظت پر مامور تھے، مگر گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ شیر اور بھالو کو زندہ دیکھ کر تمام جانور خوشی سے نہال ہو گئے۔ شیر نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نہایت خاموشی سے پنجروں کی کنڈیاں کھولنی شروع کر دیں۔ جب تمام جانور آزاد ہو گئے تو دبے پاؤں جنگل کی طرف چل دیے۔ سنو میرے دیس کے باسیوں، شیر مخاطب ہوا، ہمارے پاس صرف چند گھنٹے بچے ہیں اپنی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے۔ صبح ہوتے ہی انسان واپس آئیں گے اور ہمیں نہ پا کر زیادہ محتاط ہو جائیں گے اور پھر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ ہمیں کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہے جس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا مل جائے۔ جو طاقت ہم آپسی لڑائی جھگڑوں میں استعمال کرتے ہیں، کیوں نہ ہم وہی طاقت اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف استعمال کریں اور اس جنگل کو بے مثال بنائیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا جنگل کے بادشاہ، بزرگ بھالو نے کھنکھارتے ہوئے کہا۔ اگر ہم کل کے واقعے سے پہلے اس جنگل کے حالات کا جائزہ لیں تو ہر کوئی اپنی زندگی بہتر بنانے کی دھن میں تھا۔
اس کے لیے ہم ایک دوسرے کا ہی حق مار رہے تھے اور ظلم ڈھا رہے تھے۔ ہم یہ بھول گئے تھے کہ صرف اپنا گھر مضبوط بنانے سے ہم محفوظ نہیں ہو سکتے، بلکہ ہماری حفاظت اس میں ہے کہ ہم اس پورے جنگل کو مضبوط بنائیں۔ ہم نے خود کو اتنا کمزور کر لیا کہ ہمیں پتہ تب لگا جب آگ سر پر پہنچ گئی۔ تو دوستو، متحد ہو جاؤ، اپنی تمام برائیوں کو ایک طرف کر کے محبت سے جینے کا عزم کرو، سر اٹھاؤ، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اس جنگل کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حق کے لیے۔ بتا دو سب کو، بتا دو سب کو کہ ہم ایک ہیں۔ تمام جانوروں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، سبھی اپنے کیے پر نادم تھے۔ شیر اور بھالو کی تقریر سن کر سب کے دلوں سے لالچ، بغض، کینہ اور خود غرضی ختم ہو چکی تھی۔ اب محبت اور جوش کا ایک نیا جذبہ بیدار ہو رہا تھا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، ننھے چیتے نے آگے بڑھ کر کہا۔ ندی کے جنوبی کنارے سے آگے کا زمینی حصہ ہموار ہے اور چھوٹی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، اسی وجہ سے انسانوں نے اس حصے کو آبادی کے لیے منتخب کیا، جبکہ شمالی حصہ ناہموار اور نہایت ڈھلوانی ہے۔ تو اگر ہم کسی طرح رات میں ندی کا جنوبی کنارہ توڑ دیں تو وہ سارا علاقہ ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر نہ رہے گا بانس، نہ بچے کی بانسری۔ سب کو پلان بہت پسند آیا اور سب نے مل کر ایسا ہی کیا اور انسانوں کو بھگا دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ اس وسیع و عریض جنگل کے جنوب میں ایک بڑی سی جھیل ہے اور شمالی جانب انتہائی بلند پہاڑی چوٹیاں۔ اب انسان وہاں آتے تو ہیں، مگر اس جنگل کے جنت نظیر نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، نہ تو درخت گرانے اور نہ ہی کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے۔ اب جانور بھی سب محبت سے رہتے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کیونکہ انہیں آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ انہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ محبت ہی اصل طاقت ہے۔ اب ہر طرف خوشحالی ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہماری اصل طاقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر راج کریں اور کبھی بھی کسی سے اس کی آزادی کا حق نہ چھینیں، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا یہ ملک بھی اس جنگل کی مانند ہے، جہاں بہت سی ثقافتیں اور نسلیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ وہ طاقت جو ہم فرقہ وارانہ جنگ کو ہوا دینے میں ضائع کر رہے ہیں، وہ طاقت ہمیں محبت بانٹنے اور اپنے مشترکہ دشمن کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانے اور اس کے وار سے خود کو بچانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اور دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر ہمارے دلوں میں ایمان اور جذبہ باقی ہے اور ہم میں اتفاق ہے تو کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ایک سب سے ضروری سبق جو اس کہانی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ درخت ہمیں زندگی دینے کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ اپنی عارضی خواہشات کی خاطر ہمیں جنگلات کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہم جنگل کے جانوروں کو ناپید کرنے کا سبب بنیں گے، بلکہ ہماری اپنی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو جناب، یہ تھی آج کی کہانی، دیا خالہ کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سنو کہانی میری زبانی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں اور سہیلیوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔